بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدائم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں۔ آپ کی اولاد کو یعنی آدم والا کہتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹھی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ عرض کی کہ اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک تیری عزت و ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے اسے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹھی لے لی اور اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم ہی اس مٹی کی زمین سے الگ کیا ہے اور تم ہی اس کو ملا، اور ان کا نام ملک موت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وضع کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے، تو یوں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یوں اللہ آدم علیہ السلام کو وہ فرزند عطا کیے حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے سے حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں یہ دعا مانگنے لگے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کی نسبت سے انبیاء اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیش رکھنا۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈنے لگ رہے تھے۔ اچانک ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم اپنے بابا کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے۔ آدم علیہ السلام بستر پر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی اور اپنے شوہر سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہو جا، پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان حائل نہ بن۔ پھر ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتوں موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں تو اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک موت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل اور فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک پر لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی گئی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا حکم نافذ کیا، جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کی ایسی تدفین کرنا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔